السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو، کیونکہ جو کچھ اجر و ثواب اللہ عز و جل کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ عز و جل کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کے مطابق ضرور ان کا اجر عطا کریں گے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 95 96 یعنی 95 اور 96 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش بھی کیا گیا۔ سامعین کرام، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ وعدہ اور عہد یہ ایسی چیز ہے کہ جب ایک بار اس کو مضبوط کر لیا جائے تو اس کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، چاہے وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو، چاہے وہ وعدہ دنیا کے لوگوں سے ہو، چاہے وہ وعدہ ہماری ذمہ داریوں کے طور پر ہو۔ ایک بار وعدہ اور عہد کر لینے کے بعد اس وعدے اور عہد کو توڑنے والا شرعی اعتبار سے منافق ہوتا ہے، عملی منافق، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَهَدَ غَدَرَ۔ اور منافقوں کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ عہد کرتا ہے تو عہد شکنی کرتے ہیں، یعنی کسی سے وعدہ اور وعید کر لیا، پختہ عہد کر لیا تو اس کو توڑ دیتا ہے، غداری کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے انہی باتوں کو تاکیدی طور پر اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑے قیمت پر مت بیچو۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد، ابھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کا مطلب وہ عہد بھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کے صلب سے پیدا ہونے والے تمام کے تمام انسانوں سے لیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں اس بات کو واضح طور پر نازل فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو بھی یاد کر لو کہ جب آپ کے رب نے آدم کے اولاد کی پشت سے سوال کیا، من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، آدم کے پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکالا اور ان کو ان کے اوپر گواہ بنا کر کے پوچھا، ان سے عہد لیا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سبھی لوگوں نے کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، اس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ جو لوگ بھی میری باتوں کو سن رہے ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہے، سبھی کو، چونکہ ہم سب آدم کے اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی لیا، عہد لیا، وعدہ لیا، قالوا بلا شہدنا، تو لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ چیز ہم نے اس لیے لے لیا تاکہ قیامت کے دن کوئی بھی انسان یہ نہ کہے کہ ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کوئی نہیں کہے۔ اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں ڈال دی ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اصل میں مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ مفسرین نے اپنی تفسیر میں حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ والے دن نعمان نامی جگہ پہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، ان کو پیدا کرنے کے بعد
ان کے پشت سے ان کے تمام کی تمام ذریت کو نکال کر کے سامنے پھیلا دیا اور سبھی سے بیک زبان پوچھا الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اور اس کو ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے کہ انسان کا جو مالک ہے وہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ دیکھیے کوئی بھی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے کسی بھی منہج اور کسی بھی مذہب کا ہو، اگر کبھی کوئی بات ہوگی تو کیا کہتا ہے؟ اوپر والا نہیں چھوڑے گا۔ یہ اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ یہاں پر اس عہد سے مراد یہ بھی ہے، یہ اللہ نے ہم لوگوں سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کو ہی اپنا رب ماننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے مقابلے میں جو غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں لوگ، یہ بہت بڑی بدعہدی ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے عہد سے مراد ہر وہ قسم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو درمیان میں رکھ کر کے انسان مضبوط بناتا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کے، اللہ کو ضامن بنا کر کے اگر کوئی قسم کھاتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے کوئی عہد کر لیا ہے تو دنیاوی مفاد کی خاطر اس کو مت توڑو، کیونکہ دنیا سے حاصل ہونے والا جو فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو اجر ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی قیمت پہ مت بیچو۔ تھوڑی قیمت پہ مت بیچو کیا مطلب؟ تھوڑی قیمت پر مت بیچو مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کتنا سے بڑا فائدہ ہو، اللہ کے اجر کے مقابلے میں اس کا کوئی مقام نہیں، اللہ کے اجر کے مقابلے میں اس کی کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا اجر بہت بڑا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک اللہ کے نزدیک جو تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، اللہ کے پاس جو تمہارے لیے اجر و ثواب ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اجر ہمارے لیے کیا رکھا ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سامعین کرام، پھر دوسری آیت میں اللہ نے اسی چیز کو اور مزید وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کیا تاکہ بات بالکل ذہن میں چلی جائے، دل میں اتر جائے۔ اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے، کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے۔ یہ جو ابھی ہم بول رہے ہیں نا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ جو ہمارے جسم پہ کپڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ہمارے ارد گرد کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، آل و اولاد ختم ہو جائیں گے، مال و متاع اور اسباب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا نہیں، باقی رہنے والا ہے۔ اور آگے کہا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کے مطابق ضرور ان کا اجر ان کو عطا کریں گے۔ صبر کرنے والوں کو کیا مطلب؟ ابھی ہم نے کسی سے وعدہ کیا یا ہم نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے اور دنیا میں ہم تیری ہی اطاعت و فرما برداری کریں گے، وعدہ کر رکھا ہے نا۔ عالم ارواح میں سبھی نے کہا ہے نا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، سبھی کہا ہے کہ نہیں کہا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں؟ تو وعدہ کر رکھا ہے کہ دنیا میں ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے سامنے کتنا بھی بڑا فائدہ نظر آ جائے، اب وہ فائدہ ملے گا لیکن تھوڑا اطاعت و فرما برداری سے ہٹنا ہوگا۔ فائدہ ملے گا لیکن تھوڑا اطاعت و فرما برداری سے ہٹنا ہوگا۔ اگر تھوڑا اطاعت و فرما برداری سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ فائدہ ملنے والا ہے، لیکن اللہ کا نیک بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، وہ فائدہ جاتا ہے تو جائے، ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، ہم کو وہ فائدہ نہیں چاہیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری چاہیے۔ اصل میں اس نے صبر کیا، اصل میں اس نے کیا کیا؟ صبر کیا کہ نہیں یہاں پر اس لائن پہ چلتے ہوئے ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، اس لائن سے ذرا سا ہٹیں گے، تھوڑا سا گناہ کا کام کر لیں گے، تھوڑا سا نافرمانی کا کام کر لیں گے تو فلاں والا فائدہ ہم کو ملنے والا ہے، لیکن وہ صبر کرے گا نہیں، ہم کو وہ فائدہ نہ کو، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔
جب بندہ یہ کرتا ہے تو گویا وہ صبر کرتا ہے. اللہ نے کہا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کے مطابق ضرور ان کا اجر عطا کریں گے، کیونکہ اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. تو گویا ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جو عہد و پیمان ہیں، جو وعدے ہیں، ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی توحید پر قائم اور گامزن رہیں گے، اس پر ہمیشہ باقی رہنا ہے. یہی اصل میں مسلمانوں کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بیش بہا اور بے شمار اجر و ثواب سے مسلمانوں کو بہرور کرنے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.